الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یاسین والقرآن الحکیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ یہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں۔ مفہوم حدیث کا تاریخ کبیر کے اندر امام بخاری نقل کرتے ہیں، اے صحابہ میرے بعد از وصال میری قبر انور پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مسلط فرما دے گا جس کی شان یہ ہے کہ مشارقہا و مغاربہا، مشرق یا مغرب، شمال جنوب کائنات کے کسی خطے میں میرا امتی مجھ پر درود پڑے گا تو وہ درود پاک کو سن لے گا، اور سنے گا ہی نہیں، صرف میری بارگاہ میں پیش کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فلاں امتی فلاں کا بیٹا آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ یعنی درود پاک پڑھنے والے کی بھی حاضری لگے گی اور اس کے باپ کی بھی لگے گی۔ آقا فرماتے ہیں میں پھر اپنے امتیوں کا درود پاک سن کے رد سلام اپنے امتیوں کے سلام کا جواب دوں گا۔ کتنی برکت ہے درود پاک کی کہ میرا نام آپ کا نام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لسٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے آقا کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ یہ کہیں وسوسہ نہ آئے ذہن میں کہ جناب یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام فرشتے کی سماعت سنائی ہے کہ وہ اتنا سنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کو ذرا غور سے پڑھو سنو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور بتانا یہ چاہتے ہیں میری نوکر کی شان یہ ہے کہ سب کی آوازیں سنتا ہے، میرا حال کیا ہوگا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کو ہر دم اپنا وظیفہ بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 5ویں سالانہ عقائد کورس کی آج 18ویں نشست کا موضوع جامعہ نور الایمان للبنات ملک کلاں سیالکوٹ میں نعت کا ثبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی نعت پڑھنے کا ثبوت، یا یوں سمجھ لیں اس کا عنوان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا کیسا ہے، نعت پڑھنے کی شرعی حیثیت۔ تو نعت خوانی کے متعلق ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنا، نعت خوانی کرنا، نعت پڑھنا یہ عین ایمان سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے ہمارے رب کی سنت مبارکہ ہے۔ دسا کی میں مصطفیٰ دی کتنی سونی شان ہے، دسا کی میں مصطفیٰ دی کتنی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی سانو سب نالو پیارا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں کیا پڑھوں گا؟ آپ
کیا پڑھیں گے؟ کوئی نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ نہیں پڑھ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نعت کما حقہ یعنی جس طرح حق ہے اس طرح نہیں پڑھ سکتا. بھلا کیوں؟ کیونکہ جس نے جو چیز بنائی ہو نا، جتنی پیاری وہ تعریف کر سکتا ہے، دوسرا اتنی تعریف وہ نہیں کر سکتا. مثال، آپ اپنے والدہ کے بیٹے ہیں، اپنی ماں کے بیٹے ہیں. اب جو تعریف ماں اپنے بیٹے کی کرے گی دوسری کوئی عورت نہیں کر سکتی. ماں کے نزدیک جو اس کا بیٹا ہے وہ تو کالا سیاہ بھی ہو تو کہتی ہے چن منگراں دا سونا، لال ہے، ہیرا ہے ایسی بات کہ نہیں. اور عشق و محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، ہونا بھی چاہیے. اب جس ماں نے جس جتن سے لیا ہے موت کو گلے لگا کے، اس سے پوچھو جتنی مدح سرائی بیٹے کی خود کر سکتی ہے ماں، کوئی اور کر سکتا؟ اب یہ جتنی یہاں یہ چیزیں پڑی ہیں، یہ مائک ہے. آپ کہیں نا کہ جی آپ اس کی تعریف کریں، بڑا اچھا ہے، بڑی اچھی کمپنی کا ہے، بڑا اچھا بنانے والا ہے، تو آپ پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی چھوڑ جائیں گے. لیکن جس نے بنایا ہے نا اس سے پوچھو، وہ کہے گا کہ میں نے مزدور کو مزدوری دی، وہ ایچی بیچی آپ کو بتائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو پتہ یہ چلا اس مثال سے کہ بنانے والا جو تعریف ہو اس چیز کی کر سکتا ہے، بنی ہوئی چیز کی وہ دوسرا کوئی کر سکتا نہیں. تو مصطفیٰ کو کس نے بنایا ہے؟ خدا نے. کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے. حضور تو ایسی جیسی میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں حضور کے علاوہ جچتا نہیں کوئی. ہم زمانے میں اپنا انداز جدا رکھتے ہیں، ہم زمانے میں اپنا انداز زندگی کا جدا رکھتے ہیں. ہم محبوب بھی لوگوں محبوب خدا رکھتے ہیں. ہمارا محبوب مدنی منٹھار مدنی دولن ہے کہ جو رب کا محبوب ہے. جو کون ہے؟ رب کا محبوب ہے. ایسا محبوب جس کے لب کی قسمیں، ہونٹوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں، جس کی آنکھوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہیں. ما زاغ البصر وما طغى. ایسا محبوب جس کی کنڈل والی خمدار زلفوں کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. محبوب تیری خمدار زلفوں کی قسم، محبوب کے چہرہ اقدس کی قسمیں رب قرآن پاک میں کھاتا ہے. ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر سے گزرتے ہیں رب تعالیٰ ان شہر کے چلنے والے خرامہ ناز کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد. واہ ماں پیارے محبوب، تو جب اس گلیوں میں چلتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے. لامرو کا محبوب تیرا رب تجھے تکتا رہتا ہے، ہینا تقوم جب تو کھڑا ہوتا ہے. محبوب تو رہتا ہے میری نگاہوں میں. یہ قرآن پاک ہے. یہ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن وخلق الانسان. لوگوں سن لو، میں وہ چھانے والا رب ہوں کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو قرآن سکھایا، وخلق الانسان بعد میں پیدا فرمایا. اسی طرح کہیں ارشاد فرمایا محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. کہیں ارشاد فرمایا محبوب یا ایھا المدثر. کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل. اے چادر میں لپٹے ہوئے پیارے محبوب قم اللیل الا قلیلا. نماز تھوڑی پڑھا کر تیرے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں،
تیری پنڈلیاں متورم ہو جاتی ہیں. رات کو تھوڑا قیام کیا کر. کسی کو تھوڑا قیام کا حکم نہیں ملا آج تک. یہ تیرے میرے مصطفیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عروج انتہا درجے کی الفت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے قم اللیل الا قلیلا، محبوب قیام کیا کر مگر تھوڑا. اور کہیں ارشاد فرمایا بالنجم اذا ہوا، ستارے محمد مصطفیٰ کی قسم جب وہ دنیا میں آئے. اور کہیں ارشاد فرمایا کہ لامرکا، محبوب تیری ساری زندگی کی قسم. اب زندگی بندے کی کب شروع ہوتی ہے؟ جب متولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے. محبوب 63 سال زندہ رہے اس دنیا میں. قرآن پاک ہے، لامرکا لفظ قرآن پاک ہے. امام بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں لامرکا کے لفظ کی. وہ کہتے ہیں کہ اس سے محمد مصطفیٰ کا تولد ہونے، پیدا ہونے سے لے کے بچپنے سے لڑکپن سے جوانی سے پکی عمر سے بڑھاپا، ساری عمر کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. محبوب تیرے ہر سیکنڈ کی قسم، محبوب تیرے ہر منٹ کی قسم جو دنیا میں گزارے، تیرے ہر ہفتے کی قسم جو دنیا میں گزارے، محبوب تیرے ہر مہینے کی قسم جو دنیا میں گزارے، تیرے ہر سال کی قسم جو تو نے لیل و نہار اس دنیا کے اندر گزارے. انگ مختصر انگ تیرے وجود کے انگ کی قسم. اب یہ شان قرآن میں جب نعت خدا پڑھ رہا ہے، ہم نہ پڑھیں، ہم کیوں نہ پڑھیں؟ رب کی سنت کو ہم سارے ادا کریں گے انشاءاللہ. کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہیں ارشاد فرماتا ہے والعصر، محبوب جس زمانے میں تو پیدا ہوا تیرے اس زمانے کی قسم. محبوب تو محبوب کے زمانے کی قسمیں رب اٹھاتا ہے. کہیں ارشاد فرماتا ہے ان الانسان فی احسن تقویم، محبوب تجھے خوبصورت صورت میں نے پیدا فرمایا ہے. اور کہیں ارشاد فرماتا ہے کل، حالانکہ خود بھی کہہ سکتا ہے لوگوں نماز پڑھا کرو، لوگوں اللہ ایک ہے، لیکن محبوب کی زبان سے اللہ تعالیٰ کو لفظ کل اتنا پیارا لگتا ہے. محبوب تو ان لوگوں سے کہہ دے قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے. کل کہہ کے بھی رب محبوب کے زبان سے ادا کرنے کی حلاوت اور چاشنی اللہ تعالیٰ حاصل کرتا ہے. محبوب کے خرامہ ناز کو، محبوب کی کہ منہ سے نکلنے والے لفظوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اسی لیے تو فرماتا ہے قل هو اللہ احد، محبوب آپ اعلان کر دیجئے اللہ ایک ہے. اسی طرح ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، محبوب تجھے تیری مذمت کرنے والے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ حضور کی شان نہیں، جگہ جگہ. اور کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، چمکدار چراغ اور ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ نعت نہیں تو کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ذکر قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب جو یہ تو نے کنکریاں پھینکی ہے تو نے نہیں پھینکی، تیرے رب نے پھینکی. کہیں ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب ان صحابہ کے ہاتھ کے اوپر تیرا ہاتھ ہے اور تیرے ہاتھ کے اوپر میں رب کا ہاتھ. یہ مصطفیٰ کی کون کون سی شان اور کون کون سے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں بیان فرمایا. ذرا قرآن پاک پڑھ کے تو دیکھو. اس لیے تو ہم سنی کہتے ہیں کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے. آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے. عارف روبی حضرت امام محمد بخش علیہ رحمہ کی روح پڑھ کی. آپ کہتے ہیں زیرہ زبرہ تے شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں. زیرہ زبرہ تے شدہ مدہ یا رسول اللہ سب شان تیری وچ آئیاں. آما لوکاں خبر نہ گائی تے خاصاں رمضاں پائیں. تو یہ سارے کے سارے اوصاف حمیدہ مصطفیٰ کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ بیان فرمائے ہیں. یہ تو قرآن پاک تھا. آئیے احادیث مبارکہ
کو ٹیلی کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں کہ آیا حدیث مبارکہ میں حضور کے صحابہ بھی نعت پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ آج لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت حضور کے صحابہ نے پڑھی، آؤ حدیث سنو، اپنے قلوب و اذہان کو منور کرو۔ راوی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا اندر سے، حجرے سے ممبر سمجھ لیں نا، 3 سیڑھیوں والا جس پہ امام خطبہ دیتا ہے، وہ ممبر منگوایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ممبر بچ گیا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حسان ممبر پر چڑھ جاؤ۔ حضرت حسان کو کیا ارشاد فرمایا؟ اے حسان ممبر پر چڑھو۔ ممبر پر چڑھ کے بیٹھ کے حضور نیچے ہیں، صحابہ بھی نیچے بیٹھے۔ اب یہ لوکیشن، حدیث کی یہ حیات کنڈیشن کیا بتاتی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو بٹھایا ہے، کس لیے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، اور ترمذی شریف کتاب الادب کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر ہے 2846، حدیث نمبر 2846 ترمذی شریف کتاب الادب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ممبر پہ مصطفیٰ نے حضرت حسان بن ثابت کو بٹھا لیا، کہا اے حسان کافروں کی ہجو کرو۔ کافر جو تھے وہ جنگ لڑنے کے بعد ترانے گاتے، نغمے گاتے حضور کی مذمت میں، معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور کو برا بھلا کہتے۔ تو کافروں کا جواب دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو نمائندہ بنا رکھا تھا۔ فرمایا اے حسان ممبر پر چڑھ، ممبر پر چڑھ کے بیٹھ کے باب وضو خوشبو لگ گئی۔ فرمایا اب کافروں کی ہجو کرو، مجھ کو میری نعت سناؤ، مجھ کو میری مدحت سناؤ۔ نعت ہانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت بھی موت بھی ہم سے نعت ہانی چھڑا سکتی نہیں، کہ ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چاہنے والے ہیں تو ہم تو قبر میں بھی نعتیں پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا گیا، عائشہ فرماتی ہیں، اور پھر مصطفیٰ نے کہا کہ اے حسان تم نعت پڑھو۔ حضرت حسان نے نعت پڑھی، صحابہ نے سنی، پتہ چلا نعت پڑھنا بھی سنت ہے صحابہ کی، اور نعت سننا خود مصطفیٰ کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ لوگ منع کرتے ہیں، یہ سیاستہ کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو خود بلایا اور کہا ممبر پر چڑھ کے حسان مجھے میری نعت سناؤ۔ پھر آپ نے نعت سنائی، اور پھر یہاں تک یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ درج ہے، یا اللہ اللہم اید الحسان روح القدس، یہ دعا بخاری میں مرقوم ہے، یا اللہ جبریل امین روح القدس کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما۔ نعت پڑھنے میں جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما، دعا فرما رہے ہیں، بلکہ نعت خانوں کو تو مصطفیٰ دعا دے رہے ہیں یا اللہ جبریل کے ذریعے ان کی ہیلپ فرما۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی سے محبت ہے، صحابہ کی نعت خوانی سے محبت ہے کہ نعت خوان کو ممبر پر بٹھا کے خود نعت سن رہے ہیں، تو پتہ چلا نعت سننا صحابہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدحت کی نعت پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے مجھے ارشاد فرمایا اسود اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر رحمتیں برسیں۔ نعت پڑھی حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے رہے ہیں کہ یا اللہ اسود نے میری نعت پڑھی ہے تو اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ حدیث طبرانی شریف جلد نمبر 1 اور رقم الحدیث ہے 842، حدیث نمبر ہے 842۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعت پڑھنے کے سبب دعاؤں سے نوازا اور دعائے رحمت کی، یا اللہ میرے صحابی اسود کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، کیونکہ اس نے تیرے نبی کی مدح سرائی کی ہے، نعت ہانی کی ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا رات کے سفر میں، تو رات کے سفر میں جب حضور کے ساتھ تھا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعت سنائی۔ وہ کہاں لکھی ہے؟ بخاری شریف، بخاری شریف ابواب التہجد، ابواب التہجد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1104، حدیث نمبر 1104۔ یہ حدیث مبارکہ عربی میں اشعار پڑھے صحابی نے ملاحظہ فرمائے کہ یہ شعر امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیے ہیں۔ شعر کیا تھے؟ فرماتے ہیں وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ اِذَنْ شَكَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاتِعٌ۔ اس ایک شعر کا ترجمہ کر کے حصول برکت کے لیے پھر آگے چلتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے ہمیں پاک کرتے ہیں۔ یہ عربی نعت کے اشعار کا ایک شعر کا یہاں 3 شعر لکھے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ نے، اور میں نے ایک شعر پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ آپ کو کر کے بتایا ہے۔ پتہ چلا امام بخاری بھی شعر لائے ہیں حضور کی مدح سرائی کے، آپ بھی سنی ہیں، اسی لیے تو نعت کی حدیث نقل کر رہے۔ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں حضور کی نعت پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کے تو ان کو دعائیں دیا کرتے۔ اسی طرح بخاری شریف کتاب المغازی حدیث نمبر 3960، حدیث نمبر 3960، اس کو امام بخاری علیہ الرحمہ کے علاوہ مسلم، طبرانی، سنن الکبریٰ، صحیح ابن حبان، الترغیب و ترہیب، دیگر کئی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم رات کو خیبر کی جانب جا رہے تھے، جنگ خیبر لڑنے کے لیے، تو میرا بھائی عامر بن اکوا، جو روایت کرنے والے ہیں یہ سلمہ بن اکوا ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرا بھائی عامر بن اکوا حضور کے ساتھ جا رہا تھا، یہ بڑی اچھی حضور کی نعت پڑھ لیا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا اے اکوا، اے عامر بن اکوا، مجھے یار شعر سناؤ، مجھے نعت سناؤ، مجھے میری تعریف سنو۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف حضرت عامر نے سنائی، شعر پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعاؤں سے نوازا۔ اسی طرح فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 371 پر امام فتح الباری حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو شہر مدینہ کے گلی کوچوں پر، در و دیوار پر عورتیں، بچے، بوڑھے چڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو شہر مدینہ کے مکانات پہ، گلی کوچوں پہ، بلند پہاڑیوں پر شہر مدینہ کے لوگ چڑھ گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دف بجانے لگے، خوشی سے جھومنے لگے، اور ساتھ یہ پڑھنے لگے طلع البدر علینا۔ اشعار پڑھیں، کیا تھے؟ طلع البدر علینا۔ یہ اشعار پڑھنے لگے۔ فتح الباری امام بخاری کی شرح میں علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر نوجوان پڑھنے لگا طلع البدر علینا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ طلع البدر علینا، طلع یطلع کا مطلب طلوع ہونا، بدر علینا بدر، چودھویں کا چاند،
بدر 14ویں کا چاند علینا ہم پر، اور لوگوں سن لو آج 14ویں کا چاند چڑھ گیا ہے، 14ویں کا چاند چڑھ گیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انٹر ہوئے مدینہ میں، صحابہ کہتے ہیں شہر مدینہ جگمگ جگمگ نور علی نور ہو گیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو موضوع ہوگا نا ہمارا، اس میں انشاءاللہ یہ حضور کی نورانیت بیان کی جائے گی کہ حضور نور ہیں، کیسے نور ہیں؟ ایسے نور ہیں کہ جب مدینہ آئے تو یہ گمراہیوں کا جب گٹھا تھا، جب شہر مدینہ میں آئے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سارا مدینہ جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ اسی لیے تو شعر پڑھیں طلع البدر علینا، لوگوں ہمارے اوپر 14ویں کا چاند مدینے والا آمنہ کا لال آج چاند چڑھ گیا ہے۔ تو یہ شعر پڑھے، یہ نعت پڑھی تو پتہ چلا نعت پڑھنا شہر مدینہ کے سارے صحابہ کی سنت، شہر مدینہ کے بچوں کی سنت، شہر مدینہ کے بڑوں کی سنت، شہر مدینہ کے بوڑھوں کی سنت، شہر مدینہ کے عورتوں کی سنت حضور کی آمد پر نعت پڑھنا۔ اب یہ تو واضح دلائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ اشعار پڑھے گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت صرف صحابہ نہیں پڑھا کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو صحابہ کے تابعی ہیں، صحابہ تابعی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ نون لکھا، قصیدہ نعمان، اس میں واضح درج ہے حضور ایسے نور ہیں کہ آپ کی آمد سے ساری دنیا کا کفر چھٹ گیا۔ اب روح تڑپی شیخ سعدی علیہ رحمہ کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، آگے کیا ہے شعر؟ وہ اگلا آخر میں سب سے صلو علیہ وآلہ بلغ الاولی بکمالہ، بلغ الاولی بکمالہ کشفت تجا بجمالہ، آگے حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ بھی حضور کے حاضر و ناظر پر دلیل ہے کہ 3 شعر حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے آتے تھے، چوتھا شعر نہیں لکھنا آ رہا تھا، شعر لکھتے لکھتے سو گیا، مدینے والے مصطفیٰ آئے، اے سعدی پریشان ہے کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ 3 شعر تو لکھ لیے ہیں، چوتھا شعر نہیں لکھ پا رہا۔ فرمایا پڑھ کے سناؤ، پڑھ کے سنائے، بلغ الاولی بکمالہ کشفت جابہ جمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آقا نے فرمایا پڑھو نا صلو علیہ وآلہ، ربائی پوری ہو گئی، شعر پورا ہو گیا۔ مصطفیٰ نے یہ بتایا ہے۔ اب ان شعروں سے کیا پتا چلا شیخ سعدی کون ہے؟ شیخ سعدی آج سے 650 سال پہلے کے صوفی بزرگ ہیں، آج سے 650 سال پہلے کے وہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلا ہمارے اسلاف کی سنت ہے حضور کی مدح سرائی کرنا۔ اب دیکھیں نا ان لفظوں کا ترجمہ کیا ہے؟ بلغ الاولی بکمالہ، بلغ یبلغ بلغن، پہنچنا، پہنچے، بلغ الاولی بکمالہ۔ حضور ایسی ہستی ہیں کہ جن کے کمالات آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ حسنت جمیع خصالہ، حسنت خوبصورت ہیں، حسنت جمیع خصالہ، جمیع سارے خصال مصطفیٰ کی ساری عادائیں جو ہیں بے مثال۔ اگلا شعر کیا ہے؟ اگلا جملہ کیا ہے؟ حسنت جمیع خصالہ، آپ کے سارے خصائل جو ہیں بیوٹیفل ہیں، خوبصورت۔ آگے کیا ہے؟ کشفت جاب جمالہ، کشفت کشف یکشف کشفن، کشف کا مطلب چھٹ جانا۔ محبوب جب آپ دنیا میں تشریف لائے کفر کے جہالت کے سارے گٹا ٹوپ اندھیرے چھٹ گئے، ہر طرف نور اعلی نور ہو گئے۔ صلو علیہ وآلہ، درود ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والی سرکار پر۔ تو یہ تو ہمارے اسلاف ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت آپ سے پوچھئے تو
آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں. سرور کہوں کہ مالک اور مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور کہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارے آقا یہ ہمارے اعلیٰ حضرت اور ہمارے امیر اہل سنت بھی شاعری کرتے ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری. آپ کیسی مدح سرائی کرتے ہیں؟ کوئی نعت پڑھے نا آپ کی. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ. یہ نعت ہے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں. ہمارے امیر اہل سنت نے مجموعہ نعت لکھا، وسائل بخشش، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار. بیکھو نہ ظہوری دی نسبت نو ذرا بیکھو، میں کو جہاں پر دلدار بڑا سونا. قبلہ ظہوری صاحب علیہ رحمہ یہ بھی بڑے شعراء گزرے ہیں لاہور کے. اور ایک اعظم نعت ہاں ہے، اعظم نعت ہاں ہیں جو حضور کی مدح سرائی کرتے ہیں. اور ایک پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ ہیں، وہ بڑے پیارے جو ہے شعراء میں سے شاعری کرتے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. آگے کیا ہے؟ دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. یعنی ہم نعت پڑھتے ہیں، ہمارے دل جو ہیں یہاں نور کی کرنیں اتر رہی. ہمارے نعت ہاں الحمدللہ حضور کی مدح سرائی کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے باز رکھنے والے پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حضور کی نعت کو کہتے ہیں نغمہ. کیا کہتے ہیں؟ اماں کو مدر کہہ لو تو پھر بھی وہی ہے، ایسا کہ نہیں؟ ماما کہہ لو پھر بھی وہی ہے، موم کہہ لو پھر بھی وہی ہے، ایسا کہ نہیں؟ بس جو نام دے لو بات تو وہی ہے. تم نغمہ پڑھتے ہو پھر بھی معنی وہ ہے. اے شرک والی نعتانی نہیں ہم کرتے، شرک والی نہیں کرتے. جس میں یا رسول اللہ تھا وہ نہیں پڑھتے، جس میں یہ آتا ہے. ہم کہتے ہیں نماز میں تو آتا ہے السلام علیکہ ایھا نبی، اے نبی تم پر آپ پر سلام ہو. نماز میں کیوں پڑھتے؟ اتھے جائز بعد دے نماز جو جدو نکل جائیے پھر جائز. اب بولے نا آپ ہی، رب نے مکہ مار دیا نہ لات مار دیا جدو مار دیا بندے دی. انہاں لوگوں دی مت وجی ہے. نعت نو نعت کہو، وہ ہے ہی نعت. نغمہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ نغمہ تو پاک سرزمین شاد باد، وہ تو وہ ترانے پڑھو نا. حضور کی نعت حضور کی نعت ہے. اور جب حضور خود کہتے آسان ادھر لاؤ ممبر پر بیٹھو مجھے میری نعت سنو، تو یہ نعت ہاں کو یہ کہنا کہ ممبر پر چڑھ کے ہمیں حضور کی نعت سناؤ، یہ کہنا حضور کی سنت ہے. یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت ہانوں کی لسٹ چھوٹی نہیں. میں ان 34 نعت ہانوں کے نام آپ کے سامنے لکھ کے لایا ہوں کہ جو حضور کے سپیشلی نعت ہان تھے. آج کے دور میں مشہور نعت ہان کون ہیں؟ الحاج اویس رضا قدری ہے نا، فصیح الدین سہروردی، اور کیا ہے شہباز قمر افریدی، اور کون ہے قاری شاہ محمود قادری، اور شکیل اشرف چیمہ، اور طاہر نعت ہان. یہ جس طرح یہ اسپیشلی نعت ہاں ہے نا، میرے تیرے مصطفیٰ کے 34 نعت ہاں اسپیشل تھے. کون تھے؟ یہ ملاحظہ فرمائے محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت مازن، حضرت فضالہ، حضرت صفیہ، حضرت ابو سفیان، حضرت عبداللہ، حضرت کعب، حضرت حسان، حضرت عباس، حضرت زہیر، حضرت مازنی، حضرت ابن مرداس، حضرت قرہ، حضرت ابو عزہ، حضرت نبغہ، حضرت جمعی، حضرت قتیلہ، حضرت بکر بن وائل،
حضرت مالک، حضرت انس، حضرت اسید، حضرت ابن سعد، حضرت قیس، حضرت عمر، حضرت کلیب، حضرت نابغہ، یہ 34 نعت حضور کے اسپیشلسٹ نعت تھے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جب بھی غزوات میں جاتے، آتے جاتے، جب بھی محفل سے جاتے، حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تو نے نعت لکھ کے ہدایت بخشش، آج ہی فرماتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کہ ہدایت بخشش لکھ کے کوئی احسان نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرنے والا محبوب کی نعت پڑھتا ہے تو حضور کی نعت کا حق ادا ہو سکتا نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ذکر خدا کریں، ذکر خدا کریں ہم اپنی زبان سے، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہ ہم اللہ کو یاد کریں مصطفیٰ کا نام ہی نہ لیں، ایسی زبان خدا نہ دے کہ جو ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ہم تو ہر وقت جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والے ہیں، آقا کی نعتیں پڑھنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنا حضور کے صحابہ 34 صحابہ کی سنت ہے، جن کے نام 34 کے میں لکھ کے لایا ہوں، 34 کے نام آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 34 صحابہ واضح طور پہ بخاری مسلم ترمذی میں ان کے جو ہے نعتیں ہیں کہ جو حضور کی شان میں وہ نعتیں پڑھا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے الاپا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ نعت پڑھنا رب کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، تابعین کی، محدثین کی، اولیاء کی، غوث الاعظم کی، حاجہ اجمیر کی سنت ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب کی، سارے اولیاء کی، میری آپ ہم سب جو ہے اپنے اسلاف کے طریقوں کو اپناتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ ذکر خدا کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان یہ خدا نہ کریں۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ذکر الانبیاء من العبادہ، نبیوں کا ذکر کرنا، اس نبیوں کے حد و حال بیان کرنا، انبیاء کی صورتیں بیان کرنا، انبیاء کی سیرتیں بیان کرنا، انبیاء کے غزوات بیان کرنا، انبیاء کے روزمرہ کے معمولات بیان کرنا، انبیاء کی سنتیں بیان کرنا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بیان کرنا، حج بیان کرنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سنت ہے، عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تبھی تو فرمایا ذکر الانبیاء من عبادہ، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہ جامع صغیر کی حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمانی سے حدیث کو نقل کیا۔ تو نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ سرکار آتے ہیں، سرکار سنتے ہیں، وہ آتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ یہ ہماری پہچان ہے نعت کہانی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نعت کہانی جو ہے شرک ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم رسول، ایسے گندے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یہ جو گندے لوگ ہمیں نعت کہانی سے منع کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ حضرت حسان بن ثابت، حضور کے چچا عباس، حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے، اور ہمیں لوگ کہیں کہ یہ مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نعت پڑھنا شرک نہیں، حضور کے صحابہ کی سنت مبارکہ ہے، رب کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنا عقیدہ مضبوط کر کے صحیح معنوں میں مدح سرائی کرنے کی، نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہاں جی، کوئی سوال ہو تھوڑے سے وقت میں ان کا جواب دے دیا جائے. کیمرے والے کو پیغام بھیج دینا ذرا. ہاں بھائی، کوئی سوال ہو آپ کا، کوئی الجھا سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو. ذہن تھا کہ 3 موضوع کور کیے جائیں، لیکن جو ہے وہ ایک موضوع رہ گیا. کیا موضوع تھا؟ کیا؟ ہاں بالکل، وہ تیار کر کے میں لایا، لیکن وہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ اب اس موضوع کو چھیڑا جائے. انشاءاللہ کل. آج ہمارے کتنے موضوع ہو گئے ہیں؟ 20 تک ہو گئے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کل بھی 2 کریں. اور آخر میں آپ کو جو میرے اسپیشلی بیان ہیں جو یہاں نہیں لکھے گئے، ان کی کوریج کر کے نا قلب مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، شان علی بزبان نبی، شان اہل بیت، کچھ 6-7 آپ کو اپنے فیوریٹ بیان جو ہیں وہ سنائے جائیں. انشاءاللہ جو ہے مزید بہت فائدہ ہوگا. ہاں جی، کوئی سوال ہو؟ مہندی لگانے سے